إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخره۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور جس نے ہمیں عید الاضحیٰ کی تمام خوشیوں کو بٹورنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ رب العالمین نے ہمیں صحت مندی تندرستی عنایت فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ساتھ ہی ہمیں امت محمدیہ ہونے کا فیض بخشا۔ ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان دین کے ایک اہم ستون نماز کے بارے میں چند باتیں گوشے گزار کرنے کی جرات و جسارت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس جمعے میں صرف نماز کے فضائل ہی پر گفتگو کی جائے گی، اور اگر موقع رہے تو مزید باتیں بتائی جائیں گی، ورنہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ مزید باتیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیے، نماز اسلام کی عظیم ترین چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ایک مسلمان بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق اتنا ہی ہے، نماز۔ جو انسان نماز پڑھے گا وہ مسلمان اور مومنوں کی فہرست میں داخل ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافروں کے فہرست میں، مشرکوں کی فہرست میں داخل ہوگا۔ آج ہمارے درمیان نماز کی بہت زیادہ غفلت ہے، بہت زیادہ ہم نمازوں کے بارے میں سستی اور غفلت برت رہے ہیں۔ یقیناً نماز ایک عظیم ترین چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اجر عظیم، اگر رب العالمین جو ہر چیز سے بڑا ہے، جس کے بارے میں ہم نمازوں میں کہتے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر کی تکبیرات میں کہتے ہیں اللہ اکبر، سوچئے رب العالمین جو سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، وہ رب العالمین جب کسی چیز کو کہے کہ یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو سوچئے کہ وہ عظیم چیز ہوگی، کتنی عظیم چیز ہوگی، کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے رب العالمین نے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! کن لوگوں کے لیے اجر عظیم؟ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اجر عظیم رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، بہت بڑا بدلہ رب العالمین نے رکھا۔ وہ کتنا بڑا بدلہ ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی آنکھ کو اس بات کا احساس نہیں، کسی آنکھ کو یہ چیز دیکھنے کی اجازت نہیں کہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے کن چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ کسی آنکھ کو دیکھنے کی اجازت نہیں، کسی دل و دماغ نے سوچا نہیں، انسان کی ذہن جہاں تک رسائی نہیں پہنچ سکتی، اس سے بھی بہتر چیز، اس سے بھی عظیم چیز رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ نمازیوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر! بے شک جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ اللہ اکبر! کیا بیان فرمایا اللہ نے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم، جنت کے اندر درجات ہوں گے تو صرف انہی لوگوں کے ہوں گے، صرف لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، انہی لوگوں کے لیے ہر قسم کے گناہوں کی معافی ہوگی، ورزق کریم، ایسے ہی لوگوں کے لیے عزت کی روزی ہوگی۔ اللہ اکبر! چار چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات رب العالمین نے بیان فرمایا حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، جنت کے اندر درجات ہوں گے تو صرف انہی لوگوں کے ہوں گے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، اس کے درجات نہیں بلند ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کرتا ہو۔ اگر نماز قائم کرے گا، ساتھ میں صدقات و خیرات کرے گا، نماز قائم کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، نماز قائم کرے گا، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، تبھی اس کے درجات بلند ہوں گے، ورنہ نماز نہیں بقیہ تمام چیزیں ہوں گی تو اس کے درجات نہیں ہو سکتے۔ لہم درجات، صرف انہی لوگوں کے لیے درجات ہے، اللہ نے بیان فرمایا صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے درجات ہوں گے، انہی لوگوں کی بلندی ہوگی۔ ساتھ میں اللہ نے بیان فرمایا صرف انہی لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر! نماز قائم کرو گے بخشش ہوگی، دیگر چیزوں کو تم قائم کرو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ تم نمازی نہ بن جاؤ۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کے اندر عزت کی روزی بھی ہوگی۔ تو گویا اللہ نے بیان فرمایا حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حقیقت میں درجات انہی لوگوں کے بلند ہوں گے، حقیقت میں انہی لوگوں کو عزت کی روزی دی جائے گی، حقیقت میں انہی لوگوں کی مغفرت کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے اسلام کے اندر بہت سے اعمال ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں اسلام کی بلندی کی خاطر جہاد کرنا بھی ہے، اپنے جان اور مال کو صرف کر دینا بھی ہے، اور بھی بہت سے اعمال ہیں، زکوٰۃ دینا بھی ہے، روزے رکھنا بھی ہے، حج کرنا بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے افضل اور سب سے عظیم جو عمل رب العالمین نے رکھا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو رب العالمین نے سب سے عظیم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دین پر قائم رہو، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسلام جن جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے تم ان چیزوں کو ہرگز ادا نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، یاد رکھو اسلام کا جو سب سے عظیم مطالبہ ہے، اسلام جو تم سے سب سے عظیم اور سب سے پہلا جو مانگ کرتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز تمام اسلام کے اندر تمام اعمال میں سب سے عظیم عمل ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام کے اندر سب سے جو عظیم عمل ہے، سب سے جو عظیم عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کے علاوہ آپ ہزاروں مرتبہ حج کرنے والے رہو، زکوٰۃ دینے والے رہو، روزے رکھنے والے رہو، لیکن نماز نہیں تو ایسا انسان کافروں کی فہرست میں جا سکتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، اپنے آپ کو مشرکوں میں شامل نہ کرو۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے گویا اس بات کی دھمکی دی ہے نماز قائم نہیں کرو گے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ کے نبی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یاد رکھیے نماز ایک اتنی عظیم چیز ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون بتلایا. دین کا ستون، اتنا عظیم ستون. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، تمام چیزوں کی جو جڑ ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے اسلام، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا جو ستون ہے، سب سے عظیم ستون، وہ ہے نماز. اللہ اکبر. نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پلر بتلایا ہے، اسلام کا ستون بتلایا ہے. اور اسی طریقے سے اسلام کا رکن بھی اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے. اسلام کا رکن، اسی اسلام کے رکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ خاص فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو لہذا اس کے اندر اسلام کو ایک رکن قرار دیا گیا ہے. اسلام کے اندر ایک رکن نماز کو حیثیت حاصل ہے، نماز کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ اسلام کا رکن ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تمام بے حیائیوں سے بچنے کا ایک عظیم دروازہ قرار دیا ہے، ایک عظیم ڈھال قرار دیا ہے. آج ہر انسان کے پاس موبائل ہے. ہو سکتا ہے کہ 90% لوگ بلکہ 99% لوگ ہی اس موبائل کی گندگی میں ملوث ہوں گے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے خاص آدمی ہو، چاہے عام آدمی ہو، کوئی لیڈر ہو یا کوئی جنتا ہو. ہر حال میں انسان ان موبائل کے فتنوں میں اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے. فتنوں میں، اس عظیم فتنے میں ہر انسان ملوث ہو چکا ہے. اس عظیم فتنے سے تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، دنیا کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا محبوب بنانا چاہتے ہو، بے حیائی سے رکنا ہوگا. اور یہ بے حیائی اس نماز کے ذریعے سے روکی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وحی کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس وحی کی آپ تلاوت کرتے رہیے اور نماز قائم کرتے رہیے. بے شک یہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے. اللہ اکبر. نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور منکرات، ہر بیکار چیز سے، ہر فضول باتوں سے، ہر فضول اعمال سے یہ نماز انسان کو روک سکتی ہے. لہذا انسان اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائے، نمازوں کو قائم رکھنے والا بنائے. انسان بے حیائی سے بڑی آسانی سے بچ جائے گا، اپنے بھائی بہنوں کو بھی بے حیائی سے بچا لے گا، اپنے گھر کے تمام احباب کو، تمام رشتہ داروں کو انسان بے حیائی سے بچا لے گا. لیکن ضروری ہے کہ وہ پہلے نماز قائم کرے، دوسروں کو نماز قائم کرنے والا بنائے. انشاءاللہ وہ خود کو بھی بے حیائی سے بچائے گا، منکرات سے بچائے گا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ منکرات میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اسی کی وجہ سے جمعیت کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہوتے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منکرات میں پڑے ہوئے ہیں. اور ان منکرات سے بچنے کا ایک عظیم ترین ذریعہ اور وسیلہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وہ ہے نماز. نماز کے ذریعے سے انسان بے حیائی سے بھی روک سکتا ہے اپنے آپ کو، اور نماز کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو منکرات سے بھی روک سکتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کو سکون پہنچانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ سکون پہنچائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کس قدر خوش ہوں گے. آپ کے لیے کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب. میں دنیا کے اندر جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ ہے عورتیں اور خوشبو. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وجعل قرۃ عینی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین نے جو رکھی ہے وہ نماز میں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے جانب رخ کرتے. سورج کو گرہن لگتا، چاند کو گرہن لگتا، کوئی خوشی ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب بھی نماز قائم کرتے، سجدے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ خوشی کے لمحات میں آدمی کو سجدہ ہی کرنا چاہیے.
سجدہ ہی کرنا چاہیے شکرانے کے طور پر۔ لہذا یہ عظیم خوشی جو اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے نام سے دے رہا ہے، اس عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے گویا ہمیں یہ چیز بتلائی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو عظیم چیز عنایت فرمائی، اس کے شکرانے میں، اس کے بدلے میں تم نماز قائم کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کو سکون پہنچانے والی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ بے چین ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہی کو آپ کے گھر کے اندر محصور کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ آپ کھیت، پہاڑ، پربت اور اسی طریقے سے مارکیٹ اور دوسرے لوگوں کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے، آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، کھیت کو دیکھیں گے، چڑیاؤں کو دیکھیں گے اور اس طریقے سے بہت سی چیزوں کو دیکھیں گے، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، آنکھوں کو اچھا لگے گا، دل کو سکون پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مجھے سکون پہنچانے والی چیز نماز ہے۔ جو انسان نماز کا اہتمام کرے گا وہ انسان اس عمل کو کرنے والا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوگی۔ لہذا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طریقے سے نماز نور ہے۔ یاد رکھیے نور کے بغیر کوئی انسان جنت میں اولی مرحلے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اول مرحلے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور اس کے ساتھ نور نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو وہ کبھی انسان داخل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پلسرات میں ہر انسان کو نور کی ضرورت پڑے گی، ہر انسان کو نور کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر بیان فرمایا ہم منافقوں کے بارے میں کہ مومن اور منافق کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب پردہ حائل کر دیا جائے گا تو مومن لوگوں سے منافقین کہیں گے اے مسلمان بھائیوں، اے مومن بھائیوں، کیا ہم تمہارے ساتھ نماز قائم نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر؟ ہمیں کیوں نہیں آج آپ اپنے نور سے ساتھ دے رہے ہیں؟ ہمیں آج اپنا نور کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ اللہ رب العالمین فرما دے گا قیل ارجعوا، واپس ہو جاؤ، تمہیں نور نہیں دیا جائے گا۔ ہر انسان کے لیے اس کا نور ہوگا قیامت کے دن، اور یہ نور صرف انسان نماز کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الصلاۃ نور، یقیناً نماز ہی روشنی ہے، نماز ہی روشنی ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان مومن ہے۔ تو لہذا یہ نور ہے نماز، نماز نور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلسرات کو بڑی آسانی سے پار کر لیں تو آپ کو یہ نور والی چیز دنیا کے اندر حاصل کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جن اوقات میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کی ڈیوٹیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل وملائکہ بالنہار، رب العالمین نے ڈیوٹی رکھ دیا ہے فرشتوں کے، کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، کچھ فرشتے رات میں آتے ہیں، اور ان کا وقت ہوتا ہے تبدیلی کا وقت، ان کے جمع ہونے کا وقت فجر اور عصر کا وقت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس آتے ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اس کے باوجود ہی پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے اپنے ہمارے بندوں کو کیسے چھوڑا، ہمارے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، اے رب العالمین جب ہم گئے تھے ان کے پاس تو وہ حالت نماز میں تھے، جب ہم واپس آئے تو وہ حالت نماز میں تھے۔ اللہ اکبر! سوچئے نمازیوں کی رب العالمین کے یہاں تعریف کی جائے گی، تعریف کی جائے گی اس ذات مقدسہ کے سامنے جو ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے زیادہ عظمت والا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس کی مٹھی میں ہر چیز ہے۔ سوچئے اگر آپ ہی کی تعریف کسی پرائم منسٹر کے سامنے کی جائے تو آپ کے دل کو کتنا خوشی کا احساس ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ کی تعریف کی جائے گی تو آپ کو کس قدر خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر وہ احساس اپنے دل کے اندر قیامت کے دن محسوس کرنا چاہتے ہیں، آج کے دن نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے اپنی زندگی کے اندر، اپنے صحت کے ایام میں، اپنے مرض کے ایام میں، موت سے پہلے نماز قائم کر لیجئے۔ یقیناً یہ نماز دل کو سکون پہنچائے گی قیامت کے دن، جب رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے سلسلے میں فرشتے گواہی دیں گے کہ رب العالمین ہاں دنیا کے اندر ہم فلاں دن گئے تھے، فلاں دن گئے تھے، فلاں دن گئے تھے، ہم نے ان کو ظہر کے فجر کی نماز میں پایا، ہم نے ان کو عصر کی نماز میں پایا۔
تعریف کریں گے تو کس قدر خوشی کا احساس ہوگا۔ یاد رکھیے یہ نماز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مکمل نور چاہتے ہو، مکمل نور چاہتے ہو، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کے لیے اپنے گھر سے پیدل آنے کی کوشش کرو، آپ کو یہ نماز مکمل نور دے گی، مکمل نور دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التامۃ یوم القیامہ، خوشخبری ہے پیدل آ کر نماز پڑھنے والوں کی، جو مسجد میں آ کر پیدل آ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پوری کی پوری روشنی دی جائے گی، روشنی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہذا آپ کو جس قدر روشنی چاہیے، دنیا کے اندر آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ مکمل نور ہے، مکمل روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے آپ گڈھوں میں گرتے نہیں ہیں، آپ موذی جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی پل صراط کے موقع پر رب العالمین آپ کو مکمل جب نور عنایت فرما دے گا، مکمل جب روشنی عنایت فرما دے گا، ہر قسم کے مصائب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، مامون کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، نماز تمام گناہوں کا کفارہ ہے، تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمس، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہ رہا ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس نہر سے اچھی طریقے سے غسل کرے، کیا اس کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جب آدمی 5 نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ کبیرہ گناہ ہوگا توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کریں گے تب رب العالمین آپ کو معاف کرے گا۔ چوری آپ نے کیا ہے، زناکاری کی ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک کیا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لہذا ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کی نافرمانی میں ہو، جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے وعید بیان کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو، لہذا وہ تمام گناہ بڑے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو مبرہ کرنے کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں اپنے گھر سے باہر نکلے، اس وقت درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ایک ٹہنی کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کے تمام پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے خاطر نماز قائم کرتا ہے تو تم نے جس طریقے سے دیکھا کہ اس ٹہنی نے اپنے تمام پتوں کو جھڑا دیا، اسی طریقے سے بندے مومن کی نماز قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہوں کی معافی بغیر توبہ کے، بغیر رب العالمین سے سوال کے رب العالمین آپ کو معاف فرمائے گا۔ نماز قائم کر لو، نماز یہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، انشاءاللہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نمازی جو انسان ہوگا قیامت کے دن اس کا جو نام اعمال دیا جائے گا صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس کا جو ٹھکانہ ہوگا صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، آپ اتنے سچے نہیں ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خاص جو اخص الخاص ہوتے ہیں عموماً وہی لوگ صدیقین ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے صدیق ہیں، بلکہ تمام صدیقین کے سردار ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، آپ بھی نماز قائم کیجئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وقیمت الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں نماز قائم کروں اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ کے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں، وقمتہ فممن انا، اور نماز
کیا قیام میں کرتے رہوں، یعنی راتوں میں میں نماز پڑھتا رہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین میں سے ہوگا، شہداء میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا صحابہ رسول نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں نماز قائم کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اب میرا ٹھکانہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صدیقین کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، شہداء کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ آپ کو اگر حاصل کرنا ہے تو یہ نماز کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، نماز کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے، اس مرتبے پر آپ فائز کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے نماز اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ قیامت کے دن اگر نمازی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، تب بھی رب العالمین اس کے سجدے کے تمام اعضاء کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ سجدے کے اعضاء کتنے ہیں؟ کتنے ہیں سجدے کے اعضاء؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں سجدے کے اعضاء۔ یہ دونوں ہتھیلی بھی ہے، دونوں گھٹنے بھی ہے، اور دونوں پیر کے حصے بھی ہے، ناک اور پیشانی بھی ہے۔ لہذا یہ 7 اعضاء کو رب العالمین جہنم کی آگ سے قیامت کے دن محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اگر بالفرض جہنم میں داخل کر دے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یا آپ کو جہنم میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر بالفرض کوئی انسان جہنم میں داخل کر دیا گیا لیکن وہ نمازی تھا، تو ان کے 7 اعضاء کو رب العالمین جہنم کے اندر جلائے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ رحمہ من اراد من اہل النار امر اللہ الملائکہ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ۔ جب رب العالمین جہنمیوں کے اوپر مہربانی کرنے کا ارادہ فرمائے گا، فرشتوں کو رب العالمین حکم دے گا جاؤ فرشتوں ان تمام بندوں کو جہنم سے نکال کر لاؤ جو میری عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے جائیں گے اور سجدے کے آثار دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے اور ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی جانب لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ اس لیے کہ رب العالمین نے نمازیوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ان تمام اعضاء پر جو سجدے کے اعضاء ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان نماز قائم کرتا ہے وہ انسان نعمتوں والی باغ میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جو لوگ رب العالمین کی خاطر، رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رب العالمین اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا ان کے ساتھ جو نیک ان کے باپ دادا ہوں گے، ان کی بھائی بہنیں، ان کے اولاد، ان کی بیویاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ طور کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کو تمام فیملی والوں کے ساتھ ملا دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ اس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اگر کسی انسان کا درجہ بہت بلند ہے اور اس کے رشتہ دار کے درجے بہت کم ہیں تو رب العالمین اس بلند درجے تک ان تمام رشتہ داروں کو پہنچا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل چاہیے، احسان چاہیے۔ نماز قائم کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے ساتھ رب العالمین ان کے آبا و اجداد کو، ان کے تمام ذریت کو، ان کے تمام بیویوں کو رب العالمین ان کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کے اندر بہترین ٹھکانہ ہے اور آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب العالمین نے نماز کے بڑی عظیم مرتبے رکھے ہیں۔ آج میں نے 14 فضائل آپ حضرات کے سامنے گنائے ہیں نماز کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر نماز کے مزید فضائل اور وعید کو ہم بیان کریں گے۔ جو انسان نماز قائم کرتا ہے ایسے لوگوں کے کیا مراتب ہیں، اور جو نماز قائم نہیں کرتا ایسے لوگوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ رب العالمین تو ہم سب کو نماز صحیح معنوں میں قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔